السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج کے دن سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ پہلا مقدمہ کوہاٹ کے ریٹرننگ آفیسر کی تبدیلی سے متعلق تھا۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آج 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین کرنے کے لیے بھی مقدمے کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کی۔ اس کیس کے فیصلے کا براہ راست اثر نواز شریف اور جہانگیر ترین پر ہوگا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ تو کچھ عرصے بعد دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر کاغذات نامزدگی میں تھوڑی سی بھی غلطی کر دینے والا جو شخص ہے وہ تاحیات نااہل ہو جاتا ہے۔ I mean, most of the heinous crimes, especially against the integrity and sovereignty of the country, and that person can be allowed to contest election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. اس پر جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جب غیر منتخب افراد آئین میں ترمیم کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آج سپریم کورٹ نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے سینئر وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت بھی کی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور درخواست گزار کے وکیل شعیب شاہین کے درمیان سخت الفاظ میں مکالمہ ہوا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب؟ سر پورا پاکستان گواہ ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ ڈائیلاگ ادھر نہ کریں، یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے۔ آپ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا؟ نہیں سر، یہ تو 2011 میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں پرابلم۔ آپ کی حکومت نے ان کو چینج کر دیا؟ کسی حکومت نے چینج نہیں کیا آج تک۔ ہم آپ سے جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب نہیں دیتے سر نہیں، میں نے وہی کہا نا، جناب نے میرے سے پوچھا تو اس لیے وہ جب تک پاکستان میں وہ میں جملہ دوبارہ استعمال کر لوں گا، سر the truth will set you free۔ بالکل ٹھیک ہے نا سر، میں وہ جو سچ ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ اسی کا بتا رہا ہوں سر، 11 سے لے کر آج تک 23 تک وداؤٹ چینج آج تک وہ کوئی ایک you are thoroughly satisfied with his working, correct؟ ذمہ داری لیجئے نا۔ میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا سر، نہیں لیں گے ذمہ داری۔ تو ناظرین، جو انفورس ڈس اپیرنسز کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں الیکشن کروانا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے۔ الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو، ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا۔ اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے، یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے۔ میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں، کہتے نہیں چلا سکتے۔ JUIF کتنے عرصے کے لیے الیکشن کا التوا چاہتی ہے، اور اگر ایک دفعہ الیکشن ملتوی ہو گئے تو کیا پاکستان میں الیکشن ہو بھی پائیں گے کہ نہیں؟ اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کو ڈیلے کر دینا چاہیے، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک دفعہ جو جواز بنا کے آپ الیکشن ڈیلے کریں گے اسی جواز کے تحت مزید الیکشن ڈیلے نہیں ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہو ہی نہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، الیکشن تو ڈیلے ہو گئے ہیں۔ آئین کی دی ہوئی مدت میں الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن میں تاخیر ہو گئی ہے۔ تو جب تاخیر ہو گئی ہے تو اگر 2-4 مہینوں کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں تو یہ تاخیر پہلے سے ہوئی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی بات میں دلیل ہے، وزن ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کے زد میں ہے، آئے روز پولیس چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آئے روز سیاسی کارکنوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ 2-3 مہینے میں ہمارے کئی لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ باجوڑ کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے سبھی مذمت کرتے ہیں جو بھی اٹیک ہوئے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر، مگر بالخصوص آپ کی نے جو ایک بیان دیا ہے کہ جی اگر 2-4 ماہ آگے بھی ہو جائیں تو JUIF نے یہ بات ظاہر ہے اپنے اندر آپ نے ڈسکس کی ہوگی کہ پھر آپ الیکشنز کب چاہتے ہیں۔
آپ الیکشنز مارچ میں تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے بعد عید ہے، پھر آپ الیکشنز چاہتے کب ہیں کہ کب ہوں الیکشنز؟ مولانا صاحب جو فرماتے ہیں کہ ایک تو امن امان کا مسئلہ ہے، الیکشن میں بہرحال امن ضروری ہے. اگر امن نہیں ہوگا، اگر امیدوار اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، اگر ووٹر پولنگ پہ نہیں جا سکیں گے تو یہ پھر کس قسم کا الیکشن ہوگا؟ اور پھر ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے میرا اپنا حلقہ ہے، یہاں کے لوگ جو ہے سردیوں میں چلے جاتے ہیں ڈیرہ مراد، ڈیرہ لیار، سبی، ان علاقوں میں. اب ان علاقوں سے لوگوں کو آپ کیسے لے آئیں گے؟ اچھا مولانا صاحب، آپ سے اسی لیے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ پھر کب چاہیں گے آپ الیکشن؟ موسم بھی بہتر ہو اور اسی طرح تھوڑا سا امن امان بھی بہتر ہو تاکہ الیکشن صحیح معنوں میں الیکشن ہو سکے. تو پھر JUIF کب چاہے گی الیکشن؟ اپریل کا مہینہ بہتر مہینہ ہے، اور مارچ کا اینڈ یا اپریل کا مہینہ یہ بہتر مہینے ہوتے ہیں. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو تو پھر کتنے دن ڈیلے ہو. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جی موسم بہتر ہو جائے اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے، تو فیبروری سے لے کے اپریل تک آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال یہی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر لے گی؟ امن امان قائم نہیں کر سکتی تو پھر اللہ حافظ، پھر دہشت گردوں کے حوالے کرے ملک. مولانا صاحب، آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر سینٹ الیکشنز کا کیا ہوگا؟ آپ تو سینیٹر ہیں، سینٹ الیکشنز کے لیے آپ کو الیکٹرل کالج چاہیے ہوگا، وہی نہیں تشکیل دیا جائے گا تو پھر سینٹ الیکشنز بھی نہیں ہو پائیں گے. دیکھیے، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ابھی آگے کام الیکشن کمیشن کا ہے، اور کورٹ نے بھی کہا ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب یہ ساری صورتحال ہم نے ریاست کے سامنے رکھی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے، اور نگران کابینہ جو ہے، جو میرے نظر میں وہ شو پیس ہے، ان کے سامنے رکھی ہے. باقی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنز آگے بڑھ جائیں، اپریل تک بڑھ جائیں، تو دیکھیے ایک IMF کا لون بھی تو نئی حکومت جب آئے گی تو اس نے مانگنا ہے، اس کے لیے وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشنز کو ہم اپریل تک لے کے جاتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے، نئی حکومت تب تک بنی نہیں ہوگی، اور وہ نئے IMF کے لون کے لیے اپلائی نہیں کر پائے گی، ٹائملی نہیں کر پائے گی. دیکھیں، جو آئینی مدت ہے الیکشن کی وہ تو گزر چکی، پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل گزر چکی. جب گزر چکی ہے تو پھر ایک آدمی نے آگے پیچھے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب، آپ یا نے تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر الیکشن کرنا تھا، اگر وہ ہو جاتے تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس حد سے گزر چکے ہیں. یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے بار بار، اس لیے چونکہ پاکستان کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جمہوریت کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر تو ایک جواز بنے گا اور الیکشنز کو اگر آپ کچھ مہینے بھی آگے کر لیں گے تو پھر اسی جواز کے تحت الیکشنز کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کا یہ خدشہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ملتوی کی جا سکتی ہے تو یہ امکان تو ہر وقت موجود ہے، اور آپ امکانیات پہ اگر عمارت تعمیر کریں گے تو دنیا میں یہ کوئی اصول نہیں ہے. آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینے آگے جانا ہے، 2 مہینے جانا ہے، 3 مہینے جانے ہیں، ختم بات. لیکن اگر آپ امکانیات پہ دیوار تعمیر کریں گے تو پھر تو امکانیات، یہ چیزیں تو ختم نہیں ہوتی، پھر امکان تو ہمیشہ رہتا ہے.
دیکھیے مولانا صاحب، نامینیشن پیپرز بہت سارے سیاسی جماعتوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی صحیح نہیں ہے، وہ سلیکشن کر رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے؟ دیکھیے کاغذات مسترد ماضی میں بھی رہے ہیں، اب بھی ہوئے ہیں. کاغذات میں اگر سکم ہے، آر او نے مسترد کیا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، اپیل کے لیے ہر کسی نے جانا ہے. ہاں، کاغذات مسترد کرنے کے لیے بدنیتی سامنے نہ ہو، کہ اگر بدنیتی سے کسی کے کاغذات بلا وجہ بغیر کسی سکم کے اگر مسترد کیا جاتا ہے تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اس قسم کی جو حربے ہیں ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں. آپ کے ہی صوبے سے ایک اور سیاستدان ہیں، آپ کے کولیگ ہیں اختر مینگل صاحب، جن کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے ہیں اس بنا پہ کہ وہ ان کے پاس ایک یو اے ای کا اقامہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہی یو اے ای کا اقامہ میرے پاس 2018 میں بھی تھا، مگر پھر کیوں میری کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو سردار صاحب جا رہے ہیں عدالت میں اور انشاءاللہ ان کے کاغذات بحال بھی ہوں گے، کیونکہ اقامہ والے بہت سارے حضرات ہیں، جیسے خواجہ آصف، ان کے کاغذات بھی بحال ہو گئے. میاں نواز شریف کو اسی اقامے پہ نااہل قرار دیا گیا تھا، ابھی وہ اہل ہو رہے ہیں. تو سردار اختر مینگل اکیلے قصوروار تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے مطلب دوہری شہریت ہے. تو اگر کسی جگہ پہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، اگر اس میں بدنیتی کار فرما نہیں ہے تو ان کے کاغذات بحال ہو جائیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں JUIF کے اہم لیڈر سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب. جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس صوبے سے بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں تربت سے مارچ کر کے اسلام آباد آئی ہیں، اور کل ہی وزیر اعظم نے ان کے بارے میں ایک سخت بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اور جو لوگ اس سے سمپتھائز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں. آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا بیان ہے، یا کیا آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ وہ اٹھا رہی ہیں وہ درست اٹھا رہی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے مقتول کے ورثاء کی زخموں پر نمک پاشی کی ہے، اور اس موقع پر اس کو ایک مثبت پیغام دینا چاہیے تھا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جیسے کوئی خود فریق ہو. بات یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں یا جو تربت سے چل کر اسلام آباد پہنچے ہیں ان کے مطالبات جائز ہیں، اور طریقہ کار میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں فوج کے بارے میں کوئی باتیں کی ہیں، یا اسی طرح ججز کے بارے میں باتیں کی ہے، یا ریاستی اداروں کے بارے میں باتیں کی ہے. یہ خیر ان کے جذبات ہو سکتے، ان سے کوئی اتفاق کر سکتا ہے، کوئی نہیں بھی کر سکتا، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں اگر ان کا کوئی جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو جیل میں دیا جائے، تاکہ ان کا ٹرائل ہو کہ واقعی وہ مجرم ہیں، کسی فوجی کے قتل میں، کسی پولیس والے کے قتل میں، کسی شخص کے قتل میں اگر وہ ملوث ہے تو مجرموں کو قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات کی ہے کہ 8-8 10-10 سال لوگ اٹھائے گئے ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ فیملی کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ان کی پریشانی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا یا لاش نہ ملے یا پھر وہ
صحیح سلامت گھر نہ یا پہنچے، عدالت نہ پہنچے. تو اس حد تک تو ان کے مطالبات جائز ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. مولانا صاحب، آپ کی پارٹی کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے بلوچستان کے اندر، اور یہ معاملہ بلوچستان کا شاید سب سے بڑا اس وقت ایک معاملہ ہے. آپ اپنی منشور جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے منشور میں ان کو ریلیف دینے کے لیے کچھ ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کرے ہماری حکومت پورے ملک میں قائم ہو، کیونکہ صرف صوبے میں حکومت قائم ہونے سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. بہت سارے مسائل ہیں ان کا تعلق وفاق سے، جیسے مثلاً لاپتہ افراد کی بات ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کا تعلق براہ راست مرکز سے ہے. تو جب تک کہ مرکز میں آپ کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور مخلصانہ طور پہ ایک کوشش شروع نہیں کریں گے، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل مسئلہ ہے، لیکن اسے مشکل بنا دیا گیا ہے. اب عام آدمی کی نظر میں ہر بلوچستان کا باشندہ جو ہے وہ ملک دشمن ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. مسئلے کو سمجھنا چاہیے. مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ یہاں کے حقوق کا ہے، مسئلہ جو ہے یہاں ساحل اور وسائل کا ہے، مسئلہ یہاں کے معدنی ذخائر کا ہے. اگر اس حوالے سے کوئی ایک سنجیدہ حکومت سنجیدہ کوشش کرے، با اختیار ہو کے کوشش کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. مولانا صاحب، ایک اور خبر بھی آئی ہے اور وہ افغانستان سے آئی ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وفد جو ہے اس کو لیڈ کر کے کل کابل جائیں گے اور وہ بات چیت کریں گے افغان حکومت سے. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ افغان حکومت کے ایک ریپریزنٹیٹیو جو تھے وہ مولانا صاحب سے ملنے آئے تھے، سردار احمد جان شاکب، جو انٹرم ایمبیسڈر ہیں افغانستان کے پاکستان میں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، تو کیا وہ مذاکرات کی ثالثی کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان؟ دیکھیے، یہ دعوت حکومت افغانستان کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وفد کی قیادت کریں گے. جمعیت علماء اسلام کا جو وفد ہے اس کی قیادت کریں گے، اور کوشش ہے، ان کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں تھوڑی سی کشیدگی بھی پیدا ہوئی ہے، یا جو والہانہ یا سرگرم نہیں ہے. تو ہم ویسے بھی پڑوسی ملک ہیں، برادر ملک ہیں، اور پڑوسی تو پڑوسی ہوتا ہے، اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو تھوڑی بہت اختلافات ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یا کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہے، اس میں پیش رفت ہو جائے گی. اور آخری سوال آپ سے بالکل وہ یہی ہے کہ سردار احمد جان شاکب جو انٹرم ایمبیسڈر ہیں افغانستان سے، وہ ایک خاص پیغام بھی لے کے آئے تھے مولانا صاحب سے جب انہوں نے بات کی مولانا فضل الرحمان سے. وہ کیا پیغام تھا افغان حکومت کی طرف سے جو لے کے آئے تھے؟ دیکھیں، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارٹی کو جو بتایا وہ یہی بتایا کہ ہمیں دعوت نامہ ملا ہے، اور اس کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. الیکشن بھی ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، مگر جانا بھی ضروری ہے. تو 1 یا 2 دن کا سفر ہوگا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ایک تھوڑی سی کشیدگی ہے اس میں بہتری آئے گی. بہت بہت شکریہ سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب کہ آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ خیبر پختونخوا کے اندر کیمپین کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسرا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کابل دورہ ہے اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. کیا ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو کشیدگی بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنے میں مثبت ثابت ہوگا کہ نہیں؟ وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आपने JUIF के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने वाज़े अंदाज में ये कह दिया है कि इनकी जमात चाहती है कि इलेक्शन मज़ीद 1-2 महीने ताख़ीर से मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में हो, क्योंकि अभी मौसम और सिक्योरिटी की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी नहीं है या बलूचिस्तान में ऐसी नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकें। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन नहीं कर सक रही। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। नाज़रीन, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान अफगान तालिबान की दावत पर जल्द काबुल जा रहे हैं। इस दौरे का मकसद क्या होगा और क्या बाकी जमातें भी इलेक्शन के इल्तवा की हमायत करेंगी, इस हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और माहिर अफगान अमूर ताहिर खान साहब, सबसे पहले अखुंज़ादा चटान साहब आपकी जानिब, जो आज गफूर हैदरी साहब ने भी बात कही है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोगों से हमने पूछा कि क्या आप कैंपेन कर सकते हैं, तो उनका जवाब था कि हम नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ना हम इलेक्शंस जो है उसको मज़ीद आगे कर लें। आपकी पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हकीकत है कि हमारे लिए जुमात उलमा इस्लाम के लिए और अवामी नेशनल पार्टी के लिए वो माहौल नहीं है जो मुस्लिम लीग के लिए या जुमात इस्लामी के लिए या PTI के लिए है। हमारे लिए मुश्किलात जरूर है, लेकिन हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं। आपने देख लिया कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 10 वर्कर कन्वेंशन की जलसी की KPK में चतराल में जो लोग कुछ अर्सा पहले अस्करी पसंद आए थे और वहाँ पे कुछ इलाके पे कब्जा किया था, वहाँ पे भी चेयरमैन बिलावल साहब ने जलसा किया। लोअर दिर में किया, अपर दिर में किया, पिशावर, मर्दान, कुहाट, नौशेरा। तो हम तो अपना कैंपेन चला रहे हैं और इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तो 79 से जब से अफगानिस्तान से सवर इनकलाब हुआ है और हमारा जो अफगान पॉलिसी है इसकी वजह से तो हमने कभी यहाँ पे अमन देखा ही नहीं है। इसकी क्या श्योरिटी है क्या 2 महीने बाद अमन आ जाएगा? तो ये तो सिर्फ इलेक्शन से भागने के बहाने हैं जो ढूंढ रहे हैं। और मौसम में क्या लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, क्या लोग थानों में नहीं जाते हैं, क्या लोग बाजारों में नहीं जाते हैं? तो यानी आप तो 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क में हालात दुरुस्त होंगे तो हम इलेक्शन के हालात को ठीक कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। आप याद करें, मुशर्रफ के दौर में सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। यही फजल रहमान साहब का जो असेंबली में उठ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं और इस्लामाबाद अस्करियत पसंदों के नर्क में है। लेकिन जब हमने इलेक्शन किया तो इलेक्शन के बाद जो है वहाँ पे अमन आ गया और वहाँ पे जहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं था, गवर्नमेंट कायम हुआ, सवात पे झंडा लग गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ। तो अगर हम इलेक्शन नहीं करेंगे हालात तो और खराब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, तो हालात दुरुस्त होंगे। ये आपने बड़े वाजे तौर पे कह दिया कि अगर इलेक्शंस करेंगे तो तभी जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी। हमारे साथ ही रहिएगा खुंजादा चटान साहब, चूँकि जो हमारा अगला टॉपिक है उससे भी आपकी वाबस्तगी रही है, गहरी वाबस्तगी रही है। ताहिर खान साहब, अब मौलाना फजल रहमान जो है वो जल्द ही काबुल जाएंगे, कल उनका प्लान था मगर अब वो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते के बाद जाएंगे। बिलखसूस अफ़गान हुकूमत ने अपना नुमाइंदा भी मौलाना फजल रहमान साहब के पास भेजा, वो एक स्पेशल मैसेज लेके भी मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए। तो मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं तालिबान अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में थोड़ी सी मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे के हवाले से जब मुलाकात हुई अफ़गान अज़ीमुल उमूर का, तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के बयान में कहा गया था कि उनको दावत दी गई है। उसने इस्लामी इमारत का नाम दिया और कल मौलाना फजल रहमान ने ख़ुद भी कहा डेरा इस्माइल खान में कि उनको दावत मिली है। लेकिन बाद में तालिबान तर्जुमान ने, जो मरकज़ी तर्जुमान है उनकी हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि वो अफ़गानिस्तान का दौरा करे। तो फिर थोड़ी सी तरजीहात यहाँ तब्दील हो जाती है कि मौलाना साहब ने अगर जाना था तो उनके जहन में किया है, अफ़गान तालिबान ने अगर उनको दावत दी है तो वो क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में तो अफ़गान तालिबान पे तो उसमें कोई शक नहीं है कि उस पर थोड़ा सा दबाव है।
لیکن سرکاری طور پہ زیادہ آنا جانا کم ہے. ویسے تو آج ایک افغان ڈیلیگیشن بھی آیا ہے اور کل اسلام آباد میں پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان، طالبان کے درمیان یہاں مذاکرات بھی ہے، اور ملا شیرین جو کہ کندہار کے گورنر ہے، طالبان کے امیر کے بڑے قریب ہے، وہ اس وفد کی قیادت کریں گے مذاکرات میں. ویسے کمیشن ہے پاکستان اور افغانستان کا الگ الگ، جو بارڈر پہ جب کبھی کبھی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے کمیشن بنائے دونوں نے. ان کی کل میٹنگ ہے، چونکہ شخصیت بہت اہم ہے. یہ جو ملا شیرین اخوند ہے، یہ طالبان کے سربراہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ پہلے کابل کے گورنر بھی تھے. تو آنا جانا کسی حد سے اب شروع ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستانی شخصیات کا، مذہبی رہنماؤں کا، سیاسی رہنماؤں کا، قبائلی رہنماؤں کا، ان کا افغانستان میں ایک اثر ماضی میں بھی تھا اور اب بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب تعلقات بہت خراب ہوئے تھے اشرف غنی صاحب کے دور میں، تو یہاں سے پختون نیشنلسٹ گئے تھے اور پھر اشرف غنی صاحب نے نواز شریف صاحب جی بالکل ملاقات. نہیں، مگر میں تو بالخصوص آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اس دورے کا حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ بالخصوص اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اسی کی طرف آ رہا تھا کہ میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ تعلقات اتنے زیادہ خراب ہے، دباؤ کے اندر ہے پاکستان اور طالبان حکومت کا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. کیونکہ اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے میں پاکستان کی حکومت کا، ریاستی اداروں کا کوئی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. اگر افغان طالبان کے اس بیان کو دیکھا جائے کہ مولانا صاحب کی خواہش تھی، تو پھر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی ہے تو ان کے ذہن میں کیا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میرے خیال میں جب بھی اگر کوئی وفد یہاں آتا ہے یا یہاں سے وہاں جاتا ہے تو ضرور ان مسائل پہ گفتگو ہوگی. لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک دورے سے یہ حل ہو سکے. نہیں، بالکل آپ نے درست کہا. پہلے بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح مختلف دورے ہوتے رہے، جس کا حصہ اخندزادہ چٹان صاحب خود بنے. اخندزادہ چٹان صاحب، آپ نے طاہر خان صاحب کی بھی بات سن لی. مولانا فضل الرحمان کے دورے کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی، اور غفور حیدری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اندر جو تلخی ہے اس کو کم کی جائے. کیا یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں جا رہے ہیں، یا ابھی یہ واضح ہی نہیں ہے کہ ان کو بلایا بھی گیا ہے، یا ان کے خود جس طرح کہ طاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواہش کا اظہار کیا کہ انہوں نے جانا ہے؟ دیکھیے جی، طاہر خان صاحب تو ان کو بہت تجربہ ہے افغانستان میں، اور افغانستان کے امور کا بہت زیادہ ماہر ہے. لیکن ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ جو ہمارے یہ خان میں فوجی شہید ہوئی تھی، جس پہ حملہ ہوا تھا، 32 لوگ شہید ہوئی تھے. پھر ہمارے آرمی چیف کا دورہ ہوا امریکہ کے، اور اس میں واضح طور پہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ جہاں سے ہم پہ حملہ ہو تو وہاں پہ ہم جا کے اٹیک کریں. اور پاکستان کی طرف سے بھی، ہمارے قبائلوں کی طرف سے بھی دباؤ ہے حکومت پہ. ہم بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے لڑنا ہے تو ہماری ایریا کو بفر زون نہیں بناؤ. ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر 1 فوج ہے، ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر 1 عیسائی ہیں. تو اگر وہ لوگ آ کے ہمیں ادھر مار رہے ہیں تو کیا آپ لوگ جا کے وہاں پہ ان کو نہیں مار سکتے ہیں؟ یہ بفر زون آپ لوگ افغانستان لے جا کے وہاں پہ جنگ شروع کری، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے اپنا ملک بفر زون بنایا ہے، فاٹا کو بفر زون بنایا ہے، بلوچستان کو بفر زون بنایا ہے. تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس پہ امارات اسلامی پہ دباؤ ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ آ کے اور ہمارے درمیان کچھ مذاکرات کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بذات خود اس مذاکرات، کیونکہ ہم جنگ کو کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں. وہی مذاکرات جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہو، پارلیمان کے مشاورت سے ہو، اور ایک بات اور بھی کہ شہداء کے جو وارثاء ہے ان کے مشاورت کے ساتھ ہوں. تو اگر باہمی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن میں خود مذاکرات میں گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے مذاکرات ہوں تو وہ پاکستان کے عوام کو قابل قبول ہوگا،
اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے زمرے کے اندر ہونا چاہیے اور جو اے پی ایس کے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. آخری سوال آپ سے میں اخنزادہ صاحب کرنا چاہ رہی ہوں. بہرمان ٹنگی صاحب نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے سینٹ کے اندر کل, جس کے اوپر بہت چرچا بھی ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی افواج کی طرف جو بھی پروپیگنڈا کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہ سامنے کیری کریں یا ان کی اپنی ذاتی عمل تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا ذاتی عمل ہے, اور اس کو انہوں نے پیش تو کیا تھا لیکن پاس پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ فوج پہ تنقید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک شخص پہ یا کسی کام پہ جو آئین کے خلاف ہو, جو دستور کے خلاف ہو, کیونکہ ہم نے جو آئین بنایا ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس میں ہر ادارے کا اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. تو اگر کوئی ادارہ اپنی اختیارات سے نکل جاتا ہے یا اپنے کام سے نکل جاتا ہے, اس پہ تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی غیر مناسب بھی نہیں ہوگا اور یہ اس طرح کا ظاہر ہے کہ ان کا ذاتی عمل ہے. طاہر خان صاحب بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جس طرح اخنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے زمرے میں رکھ کے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں, کشیدگی کم ہو سکتی ہے, آپ کی رائے؟ بالکل درست کہا ہے, اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. یہ جو مسائل میری نظر میں حل نہیں ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے, نہ اس حکومت یا پرانے حکومتوں کے ساتھ بھی, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے پولیٹیکل اونرشپ کا نہ ہونا ہے. اب پولیٹیکل اونرشپ خود ان کی دلچسپی نہیں ہے یا ان کو وہ اختیار نہیں دیا رہا. پارلیمنٹ بالکل اہم ہے, اور پارلیمنٹ سے اور سول قیادت جب تک افغانستان کے معاملے میں ان کا رول نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب, اخنزادہ چٹان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.